دعا کیسے مقدر بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے ملٹی ملینئر تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ایک ساتھ ساری فوت ہو گئی۔ وسیع و عریض رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئیں اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دیں۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 84۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بھانج تھیں، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، سورہ مریم کی آیت نمبر 4، میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا اور کہا، اے میرے رب میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا ہے، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بھانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ اے زکریا ہم خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ عرض کی، اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری عورت تو بھانج ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا اسی طرح ہوگا کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ القرآن سورہ مریم۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو بے بسی کا عالم یہ تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا، اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہم نے یونس علیہ السلام کی کال کو ریپلائی کیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ القرآن۔ یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے کہ میرے بندو مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا، موسیٰ کو سمندروں میں خشک راستے نکال کر دکھایا۔ ہم جسے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایک نئے سفر کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر، اور وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس یقین اور بھروسے کے ساتھ بڑھتے رہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ نے نبوت سے بھی نواز دیا اور بادشاہت سے بھی نواز دیا۔ اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ سورہ طلاق۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں،
اس کو تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 62۔